ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو نہ ستائے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مہمان کا احترام کیسے کیا جائے؟ تو مہمان کا احترام اس طرح کیا جائے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے اور اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتیٰ کو الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ بعض حضرات خود مہمان کے آگے دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں، وہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کے لیے باقدر طاقت اچھا کھانا پکاتے ہیں، وہ بھی اسی حدیث پر عمل ہے، جسے کہتے ہیں مہمان کی خاطر تواضع، یعنی مہمان نوازی۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جو مہمان کی خدمت نہ کرے وہ کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا مومن کی نشانی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری خدمت کر، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے 11 حقوق بیان فرمائے ہیں کہ پڑوسی کے تم پر 11 حقوق ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، چاہے مالی طور پر ہو یا جیسی بھی، اگر اسے ضرورت ہے تمہاری مدد کی تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی مدد کرو۔ نمبر 2، اگر معمولی قرض مانگے تو دے دو۔ نمبر 3، اگر وہ غریب ہو تو اس کا خیال رکھو، یعنی اس کے گھر جاؤ، اس سے پتہ کرو کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو تمہارا حق بنتا ہے پڑوسی ہونے کے ناطے کہ تم اس کی خدمت کرو، اس کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ نمبر 4، اگر وہ بیمار ہو تو مزاج پرسی، بلکہ ضرورت ہو تو تیمارداری کرو۔ نمبر 5، مر جائے تو جنازے کے ساتھ چلو۔ نمبر 6، اس کی خوشی میں شرکت کرو، خوشی کے ساتھ۔ نمبر 7، اس کے غم و مصیبت میں ہمدردی کے ساتھ شریک ہو۔ نمبر 8، اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو مگر اس کی اجازت سے، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر تم مکان اونچا بنا سکتے ہو۔ نمبر 9، گھر میں پھل فروٹ ہے تو اسے ہدیہ بھیجتے رہو، نہ بھیج سکو تو خفیہ رکھو، اس پر زہر نہ ہونے دو۔ تمہارے بچے اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے بچوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی یہ کھائیں، تو وہ ترس جائیں گے کھانے کے لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی روکو کہ ان کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں۔ نمبر 10، اپنے گھر کے دھوئیں سے اسے تکلیف نہ دو۔ نمبر 11، اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگی ہو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمسایہ اور ماں جایا برابر ہونے چاہیے، کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کے ساتھ اور طرح پیش ہو اور ہمسائے کے ساتھ اور طرح پیش ہو، یہ فرق نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہم مسلمان یہ باتیں بھول گئے ہیں۔ قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا۔ بہرحال پڑوسی کے حقوق تو بے شمار ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔